ایک تو جذباتی ماحول میں سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی، لہذا ماحول کو سنجیدہ رکھیں، جذباتی انداز اور اس طرح اجتناب فرمائیں تو آپ حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا اور میرے لیے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو موبائل سے تصویر کشی ہو رہی ہے یا اس کو اگر کم کر دیں، آداب کے بھی خلاف ہے اور مسجد کا احترام بھی لازمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس، مقتدر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر کے ذمہ داران حضرات، حاضرین مجلس جمعیت علماء اسلام کے میرے انتہائی قابل قدر بزرگ دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے یقیناً ایک بہت بڑے اعزاز ہے آپ حضرات کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل بھی اور میرے بعد بھی ہمارے جماعت کے ذمہ داران آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میں آپ کی طرح ایک جماعتی ورکر کی حیثیت سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کوئی کمی کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو جائے تو پہلے سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھی، ہم اور آپ آپس میں ایک تعلق، ایک ناطہ، ایک واسطہ رکھتے ہیں۔ مجھے تو یقیناً سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کہتے ہیں گیدڑ بیچارہ کسی کو نہیں جاتا، گاؤں کا ایسا گیدڑ کو جاتا۔ تو اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک جماعتی اور ایک نظریاتی تعلق ہے۔ میرے خیال میں یہ جو جماعتی تعلق ہے اور نظریاتی تعلق ہے یہ خون کے رشتے سے بھی بڑھ گئے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نظریے کو چھوڑنا مشکل ہے، بیوی چھوڑنا آسان ہے۔ تو نظریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوڑنا یقیناً بہت مشکل ہے، اور نظریاتی کام جو ہے
وہ جماعتی یا اجتماعی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا جس طرح اللہ رب العالمین نے انفرادی زندگی میں کچھ ہمیں اصول بتلائے ہیں، کچھ طریقہ کار بتلایا ہے کہ ہم نے ذاتی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس طرح اجتماعی زندگی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ اگر انفرادی زندگی میں انسان اپنے آپ کو شتر بے بہار سمجھے تو یہ زندگی اس کی ناکام زندگی۔ انفرادی زندگی میں انسان جہاں اللہ کے احکامات کا پابند ہے، وہاں علاقے کے رواج کا، ملک کے قانون کا، اس کا پابند رہتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کے لیے بھی کچھ اصول اللہ تعالی نے طے کیے۔ اگر ہم اجتماعی زندگی میں اللہ کے بیان کردہ اصولوں سے ہٹ کر اجتماعی کام کرنا چاہیں گے تو شاید ہمیں اس میں کامیابی نہ ملے۔ میرے محترم ساتھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو حکمت کے ساتھ۔ آپ کے اور ہماری جماعت کا نصب العین وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے۔ اب اللہ کے نظام کو اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو اصول اللہ رب العالمین نے اجتماعی زندگی کے لیے بیان کیے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حکمت کے کیا معنی ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، کہ تم حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کے لیے۔ بنیادی طور پر مفسرین حضرات نے حکمت کے 3 معنی کیے۔ سب سے پہلا جو ترجمہ کیا ہے حکمت کا کہ جس چیز کی تم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر انسان خود نہیں سمجھتا کہ نماز کا مقصد کیا ہے، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی کوئی نماز شروع کر دے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جو عمل کرنا چاہتے ہو اس کی بنیاد کو پہلے سمجھنا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ جس نظریے کے لیے، جس اجتماعی کام کے لیے، جس جماعت میں آپ اور ہم شریک ہیں، ایک کارکن کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے نظریے، اپنے جماعت کو خود سمجھے۔ اگر آپ کی سمجھ میں ہے کہ جمعیت علماء کا مقصد کیا ہے، جمعیت علماء بنی کیوں ہے، کس مقصد کے لیے بنی، اگر ہمیں اپنے مقصد کا علم ہو جائے
تو یہ حکمت کا پہلا تقاضا پورا. دوسرا جو معنی علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو تم نے سمجھ لیا ہے پھر اس پر اپنا عمل ثابت کرو. ایک شخص کو پتا ہے کہ نماز کیوں ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو دعوت دیتے کہ جاؤ مسجد میں نماز ہو رہی، جاؤ نماز پڑھو، تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خود سمجھے. پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ خود اس پر عمل پیرا ہو. جماعت کا دستور کیا ہے، جماعت کا منشور کیا ہے، جماعت کا نظریہ کیا ہے، جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہے. اگر ایک کارکن کو بنیادی اغراض و مقاصد کا ہی پتہ نہیں اور دوسری جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت سمجھ کر ایک مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، پھر یہ ممبران بنتے ہیں، پھر منسٹر بنیں گے، پھر حکومت ہوگی، پھر میرا کام ہوگا، پھر میں وہ کام حاصل کروں گا، تو یہ مفاداتی زندگی کا طرز عمل تو ہے. جماعتی اور نظریاتی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میری جماعت کا مقصد کیا ہے. پھر اپنے جماعت کے اصولوں پر پہلے خود عمل پیرا ہو. اگر خود عمل پیرا نہیں ہوگا تو دوسروں کو دعوت دینے میں کوئی فائدہ نہیں. حکمت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے سمجھ لیا ہے اس پر آپ کا اپنا عمل بھی ثابت ہو. اگر آپ خود ان اصولوں کے پابند بن جائیں، اس نظریے کے پابند بن جائیں، تو پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. اگر آپ خود پابندی نہیں کریں گے جماعت کے دستور کا، جماعت کے منشور کا، جماعت کے اغراض و مقاصد کا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس پر خود عمل ثابت کرنا ہوگا. اگر آپ کا عمل ہے تو پھر حکمت کا دوسرا تقاضا پورا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. اور اگر خود آپ کو عمل نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا. لہذا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا دوسرا تقاضا بھی پورا کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو تیسرا تقاضا بیان کیا ہے میرے محترم سے، تیسرا تقاضا یہ بیان کیا ہے کہ جس کو تم دعوت دے رہے ہو، جس کو اپنے نظریے کی طرف لانا چاہتے ہو، جس کو اپنے دین کی طرف لانا چاہتے ہو، جس کو اپنے راستے کی طرف لانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ بے انتہا محبت، یہ حکمت کا تقاضا ہے. اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی دوری ہے، آپ اس کو بھلے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، بڑے القابات کے ساتھ بھی متوجہ کریں، وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ علاقہ قریب ہے، تعلق ہے، اس کو آپ برے الفاظ کے ساتھ بھی برائیں تو وہ آنے کو تیار ہے. تو بے انتہا محبت اگر ہے تو آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. اگر بے انتہا محبت نہیں ہے تو آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ کس حد کی محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہو تاکہ آپ کی دعوت میں اثر. میرے محترم ساتھی،
کہتے ہیں کہ جس طرح ایک نومولود بچے کے ساتھ اس کی ماں کو پیار ہوتا ہے، اس درجے کی محبت ہوگی تو آپ کی دعوت میں اثر۔ نومولود بچہ جس کو ماں بڑے پیار سے اس کو نہلاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تیل لگاتی ہے، مالش کرتی ہے، پھر پاک سفید کپڑے میں اس کو لپیٹتی ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ سجنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس سے باندھتے ہیں؟ بندھنا۔ اس کے ساتھ باندھنے کے بعد پھر اس کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں خاوند کی خدمت کے لیے، ساس سسر کی خدمت کے لیے، دیوروں کی خدمت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے آہستہ سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، وہاں گھریلو کام میں مشغول ہو جاتی ہے، کبھی آٹا گوندتی ہے، کبھی جھاڑو لگاتی ہے، کبھی کوئی اور کام کرتی ہے۔ اچانک کان میں کچھ مدت کے بعد، کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے کمرے میں بچہ رو رہا۔ اب اگر آٹے میں ہاتھ ہیں تو فوراً اس کو صاف کرتی ہے اور بھاگتی ہے بیٹے، جھاڑو ہاتھ میں وہی پھینکتی ہے اور بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ روٹی توے پہ ڈالی ہوئی ہے تو کوئی اور ہے، اس کو کہتی ہے اس کو دیکھو جل نہ جائے، اور بھاگتی ہے بچے کی طرف۔ جب وہاں جاتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ بچہ جس کو میں نے لپیٹا تھا، اس جوان کے کتر میں وہ رسہ بھی کھولا ہوا ہے اور وہ کپڑے بھی پلیت کیے ہوئے ہیں، سارے کپڑے، سارا بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ماں نہ اس کو مارتی ہے، نہ کوستی ہے، نہ غصہ کرتی ہے، اسی گندگی اور اسی غلاظت کے ساتھ پھر اٹھاتی ہے، پھر اس کو نہلاتی ہے، پھر اس کو تیل لگاتی ہے، پھر کسی صاف کپڑے میں اس کو بند کرتی ہے، اور پھر سینے سے لگا کر اس کو کھانا یا دودھ پلاتی ہے۔ اس درجے کی اگر محبت ہوگی تو آپ کی دعوت میں اثر ہوگا، ورنہ اس میں اثر نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے گریبان میں جان لیں کہ ہمیں اپنے کارکنوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، اور اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کس طرح جماعت کی، نظریے کی اور اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے؟ اگر ہم نے دعوت دینی ہے تو پھر ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو اصول اللہ نے بیان کیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے 3 معنی لکھے ہیں کہ پہلے خود سمجھو، دوسرا پہلے اس پر خود عمل کرو، تیسرا جس کو دعوت دے رہے ہو اس سے انتہا درجے کی محبت ہوگی، تو پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ اگر آپ کے ان 3 اصولوں پر آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ لہذا پہلے ان 3 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آگے ہے والموعظۃ الحسنہ، کہ پھر ایسی جگہ دیکھو کہ جس میں آپ اچھے طریقے سے کسی کو دعوت دے سکیں۔ ایک شخص ہے جو بازار میں مزدوری کرتا ہے اور وہ ایک دکان سے بوری کندھوں پہ ڈال کر مارکیٹ میں کسی دوسری دکان کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس کو پسینہ بہہ رہا ہے، اور آپ اس کو راستے میں روک لیں کہ پہلے میری دعوت سن لو پھر اس کے بعد یہ بوری وہاں پہنچاؤ، تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنتا۔ ایک شخص ہے جس کو تقاضا ہے اور وہ بیت الخلاء کی طرف دوڑا جا رہا ہے، آپ اس کو پکڑنے
کہ میں نے پہلے آپ کو دعوت دینی ہے پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی بات نہیں سنی. والموعظۃ الحسن یعنی کوئی اچھے طریقے سے کوئی اچھی مناسب جگہ. اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کا مناسب موقع بناؤ. ایک شخص جس کے ساتھ آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے پہلے اس کے ساتھ جان پہچان بناؤ پھر اس کی دعوت کرو. بھلے ایک کپ چائے پلا دو اس کو بھلے اس کو پانی پلا دو لیکن جب آپ کا اور اس کا بیٹھنا ہوگا ملنا ہوگا تو پھر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے درمیان علاقہ نہیں ہے آپ کے درمیان اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے سلام نہیں ہے ایسے اجنبی شخص کو آپ راستے میں روک کر دعوت دیں گے اس پر اثر نہیں ہے جب تک وہ آپ کے اخلاق کو دیکھنا جب تک وہ آپ کی گفتگو کو سمجھ نہ لے جب تک آپ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے تو پہلے اس کے ساتھ ایک علاقہ قائم کرو سلام کرو دعا کرو بیمار کرسی کرو اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بناؤ پھر اس کے بعد اس کو کبھی دعوت پہ بلاؤ کبھی اس کو کھانا کھلایا نہیں تو چائے پلا دی نہیں تو پانی پلا دیا. ایک تعلق بننے کے بعد اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی حکمت کے ساتھ کوئی دعوت کی بات کرو گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا بھی سنے گا بھی اور آپ کے ساتھ اس پر عمل کے لیے بھی تیار ہوگا. لہذا والموعظۃ الحسن یعنی کوئی اچھا ماحول بنانا چاہیے اس کے لیے. اگر اچھا ماحول آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے اپنے نظریے اپنی جماعت کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتے. اور تیسری شرط فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن. جب آپ کسی کے ساتھ قریب ہو جائیں گے ایک موقع آپ کو ملے گا کہ آپ اس کو اپنے نظریے اپنی جماعت اپنی سوچ کے مطابق دعوت دیں گے. باقی سارے کام آپ نے کیے ہوئے ہیں آپ نے حکمت کے ساتھ اپنی جماعت کو بھی سمجھا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہیں اس کے ساتھ اتنی محبت بھی ہے پھر آپ نے موقع بھی بنا لیا ہے کہ اس کے ساتھ علاقہ قریب کر دیا ہے. لیکن اگر وہ کسی دوسرے نظریے کا پابند ہے اگر کسی دوسرے نظریے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا. اس کے لیے اپنا لیڈر اپنا قائد اپنی جماعت وہ زیادہ عزیز ہے. لہذا جب اس کی اپنی جماعت ہوگی اپنا نظریہ ہوگا اپنی قیادت ہوگی پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کی قیادت کے مطابق آپ کی جماعت کے مطابق آپ کی نظریات کے مطابق بحث کرے گا. گفت و شنید ہوگی پوچھے گا آپ سے. جب آپ سے پوچھے گا پھر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ دلیل کی بنیاد پر بات کریں گے تو آپ اس کو زیر کر سکیں گے اور وہ دلیل بھی تبھی آئے گی کہ جب آپ خود اپنے نظریے اور اپنی جماعت کو سمجھ چکے ہو خود آپ کو حالات پر نظر ہوگی خود آپ کو سیاسی میدان میں اس کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہوگا خود جماعت سے اتنی مضبوط وابستگی ہوگی کہ آپ کو جماعتی نظم کا آپ کو جماعتی سوچ اور فکر کا آپ کو اپنی قیادت پر اپنے نظریات پر اتنی پختگی ہوگی تب آپ اس کو دلیل سے قائل کر سکیں. اگر آپ کے اپنے اندر جماعتیت نہیں ہے نظریہ نہیں ہے مفادات ہیں یا آپ نے جماعت کے کام کو سمجھا نہیں ہے جماعت کے ساتھ کبھی اجتماعی کام پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی کوئی سمجھا نہیں تو پھر جب آپ دوسرے کو قائل کریں گے وہاں آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کے
جماعتی فکر سے وابستگی میں کمی کی وجہ سے آپ اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، اور بجائے کسی دوسرے کو اپنے نظریے اور جماعت کے ساتھ ملانے کے خود اس کے قائل ہو جائیں گے۔ لہذا اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے، کسی کو جماعت کی طرف بلانا ہے، اپنے نظریے، سوچ اور فکر کی طرف بلانا ہے، تو پھر آپ کو جماعتی کام کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، آپ کو جماعت کا علم بھی ہونا چاہیے، آپ کو روزمرہ کے معاملات کا بھی علم ہونا چاہیے، آپ کو کرنٹ صورتحال کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے، میری قیادت کی سوچ کیا ہے، میرے قیادت کا نظریہ کیا ہے، میرے قیادت کا اس وقت حالات پر تبصرہ کیا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے واقف ہوں گے پھر ہم میدان میں معلوم ہیں۔ علم ہے ایسی چیز، اگر آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس نظریہ ہوگا، تو پھر آپ دوسرے کو قائل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہندوستان میں ایک عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے۔ وہ کسی دن بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک یہودی آیا، وہ یہودی کے ہاتھ میں کتا ہے، اس کے پکڑا ہوا ہے۔ جو مولوی صاحب کے سامنے آیا تو کہا، مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تمہارے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ اچھی ہے؟ تو اگر آپ اور مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے تو ہمارا جواب کیا ہو؟ ایک تھپڑ، انہوں نے داڑھی کی توہین کر دی۔ پھر وہ حقیقی معنوں میں عالم تھے، اس سے تو آسان مسئلہ ہے۔ اگر میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کو قبول کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت بھیج دیا، پھر تو یہ داڑھی بہتر ہے، کیونکہ جنت میں یہ داڑھی ہوگی اور تیرے کتے کی دم نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ نہ گیا یا میرے اعمال کو اللہ نے قبول نہ کیا اور اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں بھیج دیا، تو پھر تیرے کتے کی دم بہتر ہے، کیونکہ یہ داڑھی جہنم کے آگ میں جلے گی اور تیرے کتے کی دم وہاں نہیں آئے گی۔ اب اتنا حکمت کا بھرا جواب جب اس یہودی نے سنا تو کہا، مولوی صاحب میرا تو کوئی اور مقصد تھا، اس کا مقصد تھا یہ غصے ہوگا، جواب غصے میں دے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی عام مسلمان ہوتا اور وہ اس کو جواب دیتا، اس سے نقصان بھی ہو سکتا، لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہو سکتا۔ تو اسی لیے اگر جماعتی کارکن ہے، جماعتی سوچ اور فکر رکھنے والا ہے، جماعت کے نظریات کو سمجھنے والا ہے، موجودہ سیاست پر اس کی نظر ہے اور مفاداتی کارکن نہیں ہے، ایک نظریاتی اور جماعتی کارکن ہے، وہ پھر ایسی جگہوں پر جماعت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، ذاتی مفادات کو چھوڑ۔ ہمیشہ یاد رکھو، شکار وہی کھیل سکتا ہے جو شکار کے اصول جانتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو شکار کرنے نکلا ہے، لیکن نہ اس کے پاس تلوار ہے، نہ بندوق ہے، نہ چھری ہے، کچھ بھی ساز و سامان نہیں، تو وہ کیا شکار کر سکے؟ ایک آدمی جو شکار کے لیے نکلا ہے، ساز و سامان سب کچھ ہے، لیکن ادھر دیکھا سامنے شکار کھڑا ہے اور ادھر اس کو سخت تقاضا آ گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ اپنا تقاضا پورا کر لوں، بعد میں پھر اس شکار سے نمٹوں گا۔ اگر وہ اس مدت میں جب تقاضا پورا کرے گا تو شکار ہاتھ سے نکلے گا۔
ایک شکاری جب شکار کھیلنے کے لیے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی ہوتی ہے، اس کو کہیں ٹھوکر لگ جائے اور ناخن اکھڑ جائے، خون بہنے لگے اور یہ بیٹھ جائے وہاں ناخن کو پکڑ لے، پھر یہ اس شکار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا راستے کی مشکلات، یہ جو ٹھوکر کھائی ہے، یہ جو تقاضے ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر وہ اپنے شکار اور اپنے ہدف کو نظر میں رکھے گا تو یہ شکاری شکار کھیل سکتا ہے، ورنہ پھر یہ شکار نہیں کھیل سکتا۔ لہذا یہ دنیاوی حادثات اگر آپ کے اور میرے لیے رکاوٹ بن جائے، میں آج گیا تھا عطا الرحمان سے ملنے کے لیے، وہ مجھے ملا نہیں، میں آج گیا تھا فلاں کام لے کر، کام تو چھوڑ ہی میرا سلام تک نہیں دیا۔ تو میرے محترم ساتھیو، اگر ہم بھی اپنے ان تقاضوں کو جو دنیاوی تقاضے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر جو نظریے کا تقاضا ہے اس سے ہم دور ہوں گے، اور جو ہدف ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ہدف تک پہنچنا ہے، ہم نے شکار تک پہنچنا ہے، پھر ان حوادثات سے بالاتر ہو کر شکار کھیلنا ہوگا اور شکار کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ راستے میں ٹھوکر لگے، نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اپنے شکار پر نظر رکھنی ہوگی۔ میرے جو اغراض و مقاصد ہیں، اگر جماعت اس کے لیے عمل پیرا ہے، دنیاوی کام ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن میری نظر اپنے جماعت کے اغراض و مقاصد پر ہوگی۔ اگر جماعت اپنے نظریے پر قائم ہے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر مجھے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا ہے۔ اگر میں ذاتی مفادات کو قربان کر گیا تو پھر میں ایک وہ شکار تک پہنچ جاؤں گا، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں مشغول ہو گیا دوسری چیزوں میں تو پھر شاید میں وہ شکار حاصل نہ کر سکوں۔ لہٰذا ایک نظریاتی اور جماعتی ساتھی کے لیے یہ اصول اپنانا ہوگا کہ میں اپنے نظریے اور اپنے عقیدے اور اپنے مقصد کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو وابستہ کر لوں کہ میرے ذاتی مفادات، میرے اپنے کام، میرے ذاتی کام وہ راستے میں حائل نہ ہوں، وہ رکاوٹ نہ بنے۔ انسان ہے، کبھی کوئی کام ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اگر جماعت ایک مقصد پر قائم ہے اور اس کے طرف سفر کر رہی ہے، پھر ہمیں اس جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے محترم شکار وہی کھیلے گا جو شکار کے اصولوں کو جانتا۔ اگر شکار کے اصولوں کو نہیں جانتا وہ شکار نہیں کھیل سکتا۔ ایک جماعتی نظریاتی ساتھی کو دستور کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاں تو بڑے قابل لوگ ہیں، میں تو اکثر جہاں جاتا ہوں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ دستور تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دستور میں کل دفعات کتنے ہیں۔ کسی ساتھی کو پتہ نہیں ہوتا کہ دستور کے کل دفعات کتنے ہیں، دستور میں جو اغراض و مقاصد لکھے ہیں وہ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کسی سے میں جماعت کا بڑا تابعدار ورکر ہوں، میں جماعت کا بڑا مخلص کارکن ہوں، میرا جماعت کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن جماعتی کام کے لیے اگر اس سے پوچھو کہ جماعت کا منشور کیا ہے، میرے خیال میں کسی ساتھی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جماعت کا کوئی منشور نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جماعت کا بھی کوئی منشور ہوتا ہے۔ پڑھنا یا دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے بہت سارے کارکنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت کا منشور بھی ہے، اور جماعت کے دستور کا پتہ ہے
تو صرف ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو امیر ہوگا، جو جنرل سیکرٹری ہوگا، اس کو بھی جماعت کے دستور میں 2 دفعے بڑے معلوم ہوتے ہیں، دفعہ نمبر 12 اور دفعہ نمبر 15، کہ کسی کارکن کو جماعت سے نکالنا کس طرح، اس کا سب کو پتا ہے۔ جو امیر اور جنرل سیکرٹری اس کو یہ پتا ہے کہ اس جماعت سے کسی کو خارج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، لہذا اس کا کیا فائدہ۔ اور ہمارے ذمہ دار تو ذمہ دار، اس کو بھی باقی دستور کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو کارکن ہیں ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم دستور اٹھاتے ہیں، پھر گھنٹہ ہمیں لگتا ہے کہ دستور میں فلاں دفعہ کہاں ہے، فلاں دفعہ کہاں ہے، فلاں دفعہ کہاں ہے۔ تو میرے محترم ساتھی، جماعتی ورکر، جماعتی کارکن کے لیے یہ ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کے لیے نماز فرض ہے۔ ایک جماعتی کارکن کے لیے اس طرح دستور سمجھنا، منشور پر عمل کرنا کہ جب میرا نظریہ، میرا منشور، اگر میں اس پر خود عمل پیرا نہیں ہوں گا تو پھر میں کسی کو دعوت کیسے دوں؟ میرا کام اگر جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، اگر میں اپنے کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولوں گا تو پھر ہماری جماعت کا نظریہ، ہماری جماعت کی سوچ، ہماری جماعت کی فکر، ہم دعوت دیں گے، اس میں کوئی اثر نہیں۔ الصدق یحیی والکذب یہلک۔ اگر ایک جماعتی ساتھی، ایک نظریاتی ساتھی، ایک دین سے وابستہ جماعت کا کارکن وہ جھوٹ بولے گا تو اس کی دعوت میں کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر ایک کارکن اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں دن میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں دن میں کتنا سچ بولتا ہوں۔ سچ کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک ہمارے علاقے کا بڑا آدمی تھا، بھی فوت ہو گیا، وہ جیل میں تو ایک دن وہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، سلیم نام تھا اس کا۔ تو اس نے دفتر میں تمام ملازمین اور تمام نچلے طبقے کے جو افسر تھے ان کے سامنے اس جیل سپرنٹنڈنٹ کو خوب سنائی۔ وہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے مفتی صاحب کو شکایت کی کہ آپ کے علاقے کا بندہ اس نے مجھے بڑا بے عزت کیا ہے، بڑا ڈانٹا ہے، اور میرے عملے کے سامنے اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تو شام کو مفتی صاحب نے اس کو بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح آدمی نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے جو کچھ اس کو کہا ہے یہ سارا سچ ہے، ساری کمزوریاں اس میں ہیں، یہ ایسا کرتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکم بھی یہی، لیکن سارا سچ ایک دن بولنا یہ کہیں نہیں لکھا۔ کبھی کبھار ایسا سچ کہ جو جماعت کو تفرقے میں ڈال، جو آپ کے نظریاتی ساتھی کو آپ سے بدظن کر دے یا اپنے نظریے سے اس کو بدظن کر دے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ جو بات کریں وہ جچی ہوئی، ضروری نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں۔ میرے محترم، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، پھر دیکھو اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی پر۔ جب آپ مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ صرف سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک،
جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اتنی سی چھوٹی سی بات کو اگر کارکن سمجھ جائے کہ مجھے اپنی زندگی میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا ہے تو حکمت کے ساتھ، اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو پھر ہماری دعوت میں اثر ہوگا، ورنہ پھر ہماری دعوت میں اثر نہیں۔ لہذا ایک جماعتی کارکن کے لیے منشور پڑھنا، منشور کو سمجھنا، دستور پڑھنا، دستور کو سمجھنا، اپنے اغراض و مقاصد کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کارکن کو پتہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی فکر مند ہو جائے۔ جماعت کے صبح و شام کے احوال سے اگر آپ نے اپنے آپ کو مطلع رکھنا ہے تو پھر جماعت کا جو رسالہ ہے الجمیت، کم از کم وہ کارکن کو پڑھنا چاہیے کہ ہماری جماعت اس وقت کس ڈگر پر کام کر رہی ہے، کس میدان میں کس حق میں حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہمارے جماعتی ساتھی جو اس میں جماعتی زندگی کے متعلق روزمرہ کا حال احوال لکھتے ہیں، اس سے کارکن کو علم ہونا چاہیے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، وقتی معاملات کیا ہیں، ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، ہماری جماعت کا نظریہ، سوچ اور فکر کیا ہے۔ اگر کرنٹ معاملات سے آپ باخبر ہوں گے تو آپ پھر کسی میدان میں مار نہیں پائیں گے۔ کارکن کو اپنی جماعت سے، اپنے قائدین سے، اپنے بڑوں سے ربط اور تعلق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جماعت کا جو رسالہ ہے وہ کم از کم آپ کی نظر میں ہونا چاہیے۔ اب اگر میں پوچھوں تو ہمارے بڑے ذمہ دار لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بھی کوئی رسالہ ہے، اور اگر پتہ ہے کہ ہاں الجمعیت ایک رسالہ ہے جو ماہانہ آتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں۔ کم از کم یونین کونسل کی سطح کی تنظیم کے ذمہ داران کو چاہیے کہ یہ اس کا اجرا کریں، فوراً منگوائیں، رابطہ کریں کہ الجمعیت جو چھپتا ہے اس پہ ہمارا حال احوال ہے، اس سے ایک ربط اور تعلق بنا ہے۔ اگر یہ تعلق ہوگا اور جماعت کے کرنٹ سچویشن سے آپ باخبر ہوں گے تو پھر آپ کو عملی میدان میں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ عملی میدان میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، دلائل کا آپ کے پاس انبار ہوگا، اور اگر آپ کا تعلق جماعت کی صفوں سے ہے لیکن جماعت کے نظریات سے اور جماعت کے کرنٹ صورتحال سے اور جماعتی ساتھیوں کے جو نشیب و فراز ہیں اور ان کی جو صبح و شام کی کاوشیں ہیں، ان سے اگر آپ باخبر نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات۔ بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ہمیں صبح و شام کی خبر ہوتی۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، کچھ ہماری زندگی کو ان موبائل نے خراب کیا۔ ہمارے اکثر ساتھی وہ موبائل پر ایسا وقت دیتے ہیں کہ رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک یہ مشغلہ ہے اور ایک فیشن بن گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ فیشن بن گیا ہے کہ صبح پھر نماز جماعت کے ساتھ تو چھوڑو، نماز ہی نہیں۔ اور اکثر میں طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے خاص کر کے، رات کو مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ جماعت کی خدمت کرتے ہیں، فیس بک پر جماعت کے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں، لیکن رات کو 12-1 بجے کے بعد آپ اس موبائل پر کیا دیکھتے ہیں، کون سا مشغلہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو نوجوان، تو شاید آپ کی نظر میں یہ ہو کہ میرا استاد، میرے والدین
ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو رضائی میں چھپ کر دیکھتا ہوں، جو کچھ بھی دیکھتا ہوں رضائی میں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے احباب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ رضائی میں اندر یا کمرے میں اکیلے اس موبائل پر رات کو 12-1 بجے کے بعد کیا دیکھتا ہے. یہ ٹھیک ہے، رب سے کہاں اپنے آپ کو. پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہوتے ہو میرے محترم ساتھیوں، جن لوگوں نے آپ تک یہ ٹیکنالوجی پہنچائی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس نوجوان کو اپنے دین سے، اپنے آباء و اجداد کے راستے سے کتنا ہٹا دیا. وہ آپ کے سٹیٹس سے، آپ کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ان کو کہ اب یہ موبائل تو اس حد تک ایڈوانس ہو گیا ہے کہ دن بھر آپ جو کاروبار کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، شام کو وہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر جو ایڈورٹائزمنٹ آئے گی وہ کپڑوں کی ہوگی. اگر آپ کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر جو ایڈورٹائزمنٹ آئے گی وہ کتابوں کی ہوگی. جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو آپ کی سوچ میں ہوگا، وہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اور اس حد تک کہ اس کو پتا ہے کہ یہ رات کو 12 بجے پر اس موبائل پر کیا دیکھتا ہے، رات کو 12 بجے کے بعد اسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے. اور اس طرح یہ موبائل ہمیں اپنے دین سے دور کر دیتا ہے. لہذا اپنی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے دین کے احکامات کی تعمیر یہ ہر مسلمان اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے راستے کو اپنانا یہ ہر ایک کارکن پر فرض ہے کہ وہ جماعتی زندگی کو سمجھے، جماعتی زندگی پر خود بھی عمل پیرا ہو اور پھر لوگوں کو جماعتی زندگی کی دعوت دے گا، اس کی دعوت میں اثر. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کی جماعت اس میں اثر نہیں. میرے محترم صاحب، اس وقت جماعت کیا کر رہی ہے آپ کے بھی علم میں ہے اور تمام ساتھیوں کے بھی علم میں ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عالمی دنیا، یہودی، ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے مسلمانوں سے اسلام مذہب نظریے کو دور کر دیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے ہم پر اپنے ایجنٹ مسلط کیے. لہذا ان ایجنٹوں نے اس پر کام شروع کیا ہوا ہے. اور آئے روز ہمارے پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہے، حکومتی وزیر بھی ہے، اس کو میں کہتا ہوں وہ بیچارہ جب پارلیمنٹ میں آتا ہے اور ہمارے لوگوں کے سوال و جواب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کے جوابات دیتا ہے، تو جب بھی ابتدا کرتا ہے وہ درود شریف سے کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بدبخت جب جھوٹ کی ابتدا کرتا ہے وہ بھی درود شریف سے کرتا ہے. تو میرے محترم سے ان جیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. اگر آپ نے اس موجودہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو عملی میدان میں پھر آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے. اور اب تو یہ لوگ اتنے آشکارا ہو گئے ہیں، ان 4 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کی ہے خدمت تو یا قادیانیت کی ہے یا یہودیت کی. ان 2 چیزوں کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں.
حقیقت یہ ہے کہ ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ کسی طرح قادیانیوں کے متعلق جو ملک کے آئین میں ختم نبوت کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے. اور آپ کی قیادت نے حالات کو بھانپتے ہوئے انہوں نے پورے ملک میں تقریباً کوئی 15 یا 16-17 ملین مارے اور ختم نبوت کے نام سے آسیہ ملعونہ کو انہوں نے خود رہائی دی. حالانکہ آسیہ ملعونہ کا کیس کوئی ان کے دور حکومت میں نہیں ہوا، لیکن نہ پیپلز پارٹی میں یہ قوت تھی نہ مسلم لیگ میں یہ قوت تھی کہ اس کو رہائی دلا سکے. اور گرچہ انہوں نے پہلے تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن میرے محترم ساتھیوں، باہر جا کر جب امریکہ میں کپتان صاحب نے انٹرویو دیا اس میں تسلیم کیا ہے کہ اس ملعونہ کو پاکستان سے ہم نے باہر بھجوایا ہے. میرے محترم ساتھیوں، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کو شاید اتنا علم نہیں ہوگا جتنا ان یہودیوں کو پتا ہے. آپ کے نظریے اور آپ کے جماعت کے متعلق آپ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوگا جتنا ان کو ہے. اور آپ کی کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہو، لہذا ایک جماعتی کارکن کو چاہیے کہ وہ کرنٹ حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھے، جماعتی معاملات سے اپنے آپ کو باخبر رکھے. اور پھر جو جماعت کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اس کرنٹ حالات میں اپنے آپ کو جماعت سے وابستہ رکھنا ہے تو پھر کرنٹ حالات سے بھی اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے. ملک کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن کیا ہے، عالمی میڈیا آپ کے خلاف ہے، ملک کے چینل آپ کے خلاف ہیں، آپ کے نظریات کے خلاف، آپ کے قیادت کے خلاف مختلف قسم کے پراپیگنڈے ہوتے ہیں. اگر ایک کارکن کو اس کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً ملک کی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف جو پراپیگنڈے ہوتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے ہمارا کارکن اس کا شکار ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز مال اور دولت. غربت آپ کو اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے دور کرتی. مرکزی امیر صاحب نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور بحث کی مجھ سے، کسی طرح قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں کپتان صاحب کا پیچھا چھوڑوں. کافی ملاقاتیں ہوئی، کافی بحث ہوئی. جب وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، اور 5-6 ملاقاتوں کے بعد میں نے بھی ان سے بالآخر کہا کہ اس موضوع پر آئندہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ہم بھی آخری بات آپ کو کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ مولانا آپ نے جو کچھ سمجھا ہے، جو کہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو آپ نے سمجھا ہے ہمیں یا جو آپ نے کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز سے آپ کو باخبر کرنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پیسہ آئے، اس حکمران کے ذریعے آئے، اور وہ پیسہ صرف یہاں تک نہیں، آپ کے گلی کوچے، آپ کے محلے میں مدرسے، مسجد، مولوی تک جائے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم تنہا ہوگے، کوئی مولوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. آپ کی قیادت نے اسے کہا کہ اگر مجھے تنہا بھی لڑنا پڑا میں تنہا لڑوں گا، لیکن میں اس چیز سے مروب نہیں ہوں.
نعرہ تکبیر! قلب مفتی زندہ تھا، قلب مفتی زندہ تھا۔ ایسے جذباتی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سن، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کرنٹ صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کارکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ حالات پر بھی نظر رکھے، جماعت کے نظریات پر بھی نظر رکھے، اپنے مقصد پر اور جماعت کے مقصد پر نظر رکھے۔ تو پھر یہ کارکن جماعت کا وہ سرمایہ ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس کے بغیر جماعت آگے چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جماعت کو اگر ہم نے قوت دینی ہے تو ہمیں ایسے نظریاتی ورکر اور کارکن پیدا کرنے ہوں گے کہ جو واقعتاً جماعت کے مقصد کو سمجھتے ہوں، جماعت میں اپنے عمل کو سمجھتے ہوں اور اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوں کہ اس جماعت کو میری کتنی ضرورت ہے، اس جماعت کا مجھ پر کتنا قرض ہے، اور اگر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کروں تو پھر مجھے اللہ اس کا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ اللہ جس نے بھیجا ہے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تم اس ہدایت اور اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرو۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ تم اللہ کے دین کو غالب کر دو۔ اور میرے محترم ساتھ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، میرے محترم ساتھیو، یہ انسان کی معراج ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک کام ہے، دوسری پیپلز پارٹی میں، نون میں، مسلم لیگ میں، MPM میں جو سیاسی ورکر کام کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے نظریے کے لیے، فکر کے لیے کام کرتے ہیں، ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں، اور سیاست کو ہم نے ایک گندی جو اس دھوکے بازی پر مبنی کر دیا ہے، حالانکہ سیاست انبیاء سیاست انبیاء کا کام ہے۔ ہم علماء کرام خاص کر یہ حدیث تو بڑی پڑھتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کو خلافت عطا کی، اس خلافت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے محترم ساتھیو، ایک حدیث بیان کرتا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم بالجماع، تم پر اجتماعی دین کے لیے کام کرنا یہ فرض ہے۔ ومن فارق الجماع قدر شبر، اور جو بھی اس اجتماعی کام سے ایک بالش دور ہوا فوصل الجہنم، یہ شخص جہنم میں پہنچ گیا۔ ایک صلی وسام، گرچہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعی کام وہ انفرادی کام سے زیادہ افضل۔ ایک صحابی ایسے بھی گزرے کہ میدان جنگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھوں اور اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور میں
شہید یا مر جاؤں تو مجھے گارنٹی دے دو میں جنت جا سکوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحابی ایسا ہے جس نے کلمہ پڑھا، کھجور کا خوشہ پھینکا، تلوار اٹھائی، میدان میں گھسا اور شہید ہو گیا. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی اور نیک عمل ہے سوائے جہاد کے، اور سیدھے جنت میں. میرے محترم سے اجتماعی کام، جماعتی کام یہ بہت ضروری ہے. لیکن خدا کے لیے کسی کو یہ مت کہنا کہ تورمان آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نماز ضروری نہیں ہے، روزہ ضروری نہیں ہے، جماعت کا کام ضروری، ایسا نہیں ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن اجتماعی کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا کی. علماء کرام نے 4 نمازیں قضا کی. علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے. صبح کی نماز قضا ہو جائے ظہر کو پڑھ لیں، ظہر کی قضا ہو جائے عصر سے پہلے پڑھ لیں، عصر کی قضا ہو جائے مغرب کو پڑھ لو، مغرب کی پڑھ. لیکن اگر اجتماعی دین مغلوب ہو گیا، کفر غالب آ گیا، اس کی کوئی قضا نہیں. لہذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعی کام پر توجہ دیں، ہم اجتماعی کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہذا اجتماعی کام کے لیے محنت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور یہ جو جماعتی کام ہے یہ شاید سیاسی کام ہے، یہ دین کا کام ہے. یہاں آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سننا، حقیقت یہ ہے کہ رحمتیں آپ کو گھیرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے جمع ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور وہ اس اجتماع کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ فرشتوں کا آسمانوں تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آپ کے کچھ بندے ہیں جو آپ کے دین کی فکر میں، آپ کے دین کے غلبے کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اس میں تو بعض ایسے تھے کہ جن کو آپ کے دین کی فکر نہیں تھی، آپ کے ذکر کا وہ نہیں تھا، تو ایسے آئے تھے، کوئی ساؤنڈ والے تھے، کوئی ڈیوٹی والے تھے، کوئی ایجنسیوں والے تھے، کچھ ایسے آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں نے ان کو بھی بخش دیا. میرے محترم ساتھیوں، اپنی اس اجتماع کو، اپنی جماعت کو، یہاں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ہر پروگرام میں، ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے رہیں، لوگوں کو، اپنے آنے والے مہمانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب یہاں سے آپ کل واپس جائیں تو کچھ لے کر جائیں. خالی دامن آ کر خالی دامن واپس جانا یہ فائدے کا سودا نہیں ہے. یہاں جو وقت آپ نے لگایا ہے، جو وقت آپ نے دیا ہے، جو تشریف فرما ہوئے ہیں، لہٰذا ان اوقات میں ذکر اذکار، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، یہ چیزیں کریں گے تو آنے والی زندگی آپ کی آسان سے آسان ہو جائے. جماعت نظم نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے اس کو بروئے کار لائے، اس کے مطابق یہ 2 دن گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ دے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مقامی ساتھیوں کا، آپ حضرات کا، نظم کے ساتھیوں کا ذمہ دارانہ
ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.